مقدمہ غبار خاطر۔ اس مجموعے میں جس قدر مکتوبات ہیں وہ تمام تر نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی رئیس بھیکم ضلع علی گڑھ کے نام لکھے گئے ہیں۔ چونکہ قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانے میں دوستوں سے خط و کتابت کی اجازت نہ تھی اور حضرت مولانا کی کوئی تحریر باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے یہ مکاتیب وقتاً فوقتاً لکھے گئے ہیں اور ایک فائل میں جمع ہوتے رہے۔ 15 جون 1945 کو جب مولانا رہا ہوئے تو ان مکاتیب کے مکتوب علیہ تک پہنچنے کی راہ باز ہوئی۔ نواب صاحب سے حضرت مولانا کا دوستانہ علاقہ بہت قدیم ہے۔ مولانا نے خود ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ پہلے پہل ان سے ملاقات 1906 میں ہوئی تھی، گویا ایک کم 40 برس اس رشتہ اخلاص و محبت پر گزر چکے اور ایک قرن سے بھی زیادہ وقت کا امتداد اس کی تازگی اور شگفتگی کو افسردہ نہ کر سکا۔ البتہ یہ علاقہ محبت و اخلاص صرف علمی اور ادبی ذوق کے رشتہ اشتراک میں محدود ہے، سیاسی عقائد و اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی میدان میں مولانا کی راہ دوسری ہے اور نواب صاحب کی اس سے رسم و راہ نہیں رکھتے۔ حضرت مولانا کی زندگی مختلف اور متضاد حیثیتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی زندگی میں اور ایک ہی وقت میں مصنف بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مدبر بھی ہیں اور ساتھ ہی سیاسی جد و جہد کے میدان کے سپہ سالار بھی ہیں۔ دینی علوم کے تبحر کے ساتھ عقلیات اور فلسفے کا ذوق بہت کم جمع ہوتا ہے اور علم اور ادب کے ذوق نے ایک ہی دماغ میں بہت کم آشیانہ بنایا ہے۔ پھر علمی اور فکری زندگی کا میدان عملی سیاست کی جد و جہد سے اتنا دور واقع ہوا ہے کہ ایک ہی قدم دونوں میدانوں میں بہت کم اٹھ سکتے ہیں، مگر مولانا آزاد کی زندگی ان تمام مختلف اور متضاد حیثیتوں کی جامع ہے۔ گویا ان کی زندگی میں بہت سی زندگیاں جمع ہو گئی ہیں، وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہے۔ اس صورتحال کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ علائق کا دائرہ کسی ایک گوشے میں محدود نہیں رہا۔ علوم دینیہ کے حجروں کے زاویہ نشین، ادب و شعر کی محفلوں کے بزم تراز، علم اور فلسفے کی کاوشوں کے دقیقہ سنج اور میدان سیاست کے تدبر اور مارکہ آرائیوں کے شاہ سوار، سب کے لیے ان کی شخصیت یکساں طور پر کشش رکھتی ہے اور سب اس مجمع فضل و کمال کے افادات سے بقدر طلب و حوصلہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ ان کے ارادت مندوں کا حلقہ جس قدر وسیع اور بین الاقوامی ہے، اتنا ہی دوستوں کا دائرہ تنگ ہے۔ ایسے خوش قسمت اصحاب جنہیں مولانا اپنے دوستوں میں تصور کرتے ہوں، خال خال ہیں اور صرف وہی ہیں جن سے علم و ذوق کے اشتراک اور رجحان طبیعت کی مناسبت نے انہیں وابستہ کر دیا ہے۔ ایسے ہی خال خال حضرات میں ایک شخصیت نواب صدر یار جنگ کی ہے۔ نواب صاحب مسلمانان ہند کے گزشتہ دور علم و مجلس کی یادگار ہیں۔ آج سے 30-40 برس پیشتر کا زمانہ مولانا آزاد کی ابتدائی علمی زندگی کا زمانہ تھا۔ وہ اس وقت کے تمام اکابر و افاضل سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، یعنی ان کی عمر 17-18 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور محیر العقول علمی قابلیت کی وجہ سے سب کی نظروں میں محترم ہو گئے تھے اور معاصرانہ اور دوستانہ حیثیت سے ملتے تھے۔ نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، خلیفہ محمد حسن پٹیالہ، خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈاکٹر نذیر احمد، منشی ذکاء اللہ، حکیم محمد اجمل خان وغیرہ سب سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے اور علمی اور ادبی صحبتیں رہا کرتی تھیں۔ اسی عہد کی صحبتوں میں نواب صدر یار جنگ سے بھی ان کی شناسائی ہوئی اور پھر شناسائی نے عمر بھر کی دوستی کی نوعیت پیدا کر لی۔ مولانا اس رشتے کو خصوصیت کے ساتھ عزیز رکھتے تھے کیونکہ یہ اس عہد کی یادگار ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا اور ملک کی مجلسیں قدیم صورتوں اور صحبتوں سے یک قلم خالی ہو گئیں۔ مولانا کی سیاسی زندگی کے طوفانی حوادث ان کی تمام دوسری حیثیتوں پر چھا گئے ہیں، لیکن خود مولانا نے اپنی سیاسی زندگی کو اپنی علمی اور ادبی علائق سے بالکل الگ تھلگ رکھا ہے۔ جن دوستوں سے ان کا علاقہ محض علم و ادب کے ذوق کا علاقہ ہے، وہ ان کے علائق کو سیاسی زندگی سے ہمیشہ الگ رکھتے ہیں اور اس طرح سے الگ رکھتے ہیں کہ سیاسی زندگی کی پرچھائی بھی اس پر نہیں پڑ سکتی۔ وہ جب کبھی ان دوستوں سے ملیں گے یا خط و کتابت کریں گے تو اس میں سیاسی افکار و اعمال کا کوئی ذکر نہ ہوگا۔ ایک بے خبر آدمی اگر اس وقت ان کی باتوں کو سنے تو خیال کرے
اس شخص کو سیاسی دنیا سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہے اور علم و ادب کے سوا اور کسی ذوق سے آشنا نہیں۔ ایک مرتبہ اس معاملے کا خود مولانا سے ذکر ہوا تو فرمانے لگے، جس شخص سے میرا تعلق جس حیثیت سے ہے میں ہمیشہ اسے اسی حیثیت میں محدود رکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ دوسری حیثیتوں سے اسے آلودہ کروں۔ چنانچہ نہ تو کبھی وہ ان دوستوں سے ان کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی کے علام و مصائب میں شریک ہوں، نہ کبھی اس کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے سیاسی افکار و اعمال سے اتفاق کریں۔ سیاسی معاملے میں وہ ہر شخص کو خود اس کی پسند اور خواہش پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کسی علمی، مذہبی اور ادبی تعلق سے برسوں ملتے رہیے، وہ کبھی بھولے سے بھی سیاسی معاملات کا آپ سے ذکر نہیں کریں گے۔ ایسا معلوم ہوگا جیسے اس عالم کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں۔ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سیاسی میدانوں کے طوفانی حوادث میں گری ہوتی ہے۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک دن یا ایک گھنٹے کے بعد کیا حوادث پیش آئیں گے۔ ممکن ہے کہ قید و بند کا مرحلہ پیش آ جائے، بہت ممکن ہے کہ جلا وطنی یا اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک صورتحال ہو، لیکن اچانک عین اسی عالم میں سی ہم ذوق دوست کی یاد ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے گرد و پیش سے یک قلم کنارہ کش ہو کر اس کی جانب ہمتاً متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس استغراق اور انہماک کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں گویا ان کی زندگی پر کسی خطرناک سے خطرناک حادثے کا سایہ بھی نہیں پڑا ہوا ہے۔ وہ اس وقت اپنی یکساں اور بے کیف سیاسی مشغولیت کا مزہ بدلنے کے لیے کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیں گے جو سیاسی زندگی کے میدانوں سے ہزاروں کوس دور ہوگا۔ علم و فن کا کوئی مبحث، فلسفیانہ غور و فکر کی کوئی کاوش، طبیعت کا کوئی نیا نظریہ، تصوف و اشراق کا کوئی واردہ، یا پھر ادب و انشا کی سخن ترازی اور شعر و سخن کی بزم آرائی، غرض کے سیاست کے سوا ہر ذوق کی وہاں گنجائش ہوگی، ہر وادی کی وہاں پیمائش کی جا سکے گی۔ اس وقت کوئی انہیں دیکھے تو صاف دکھائی دے۔ مولانا اس صورتحال کو تہمیز سے تعبیر کرتے ہیں۔ تہمیز عربی میں منہ کا ذائقہ بدلنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنی مجلسوں کا ذائقہ بدلتے رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گاہ گاہ میں اس تہمیز کا موقع نہ نکالتا رہوں تو میرا دماغ بے کیف اور خشک مشغولیتوں کے بارے مسلسل سے تک کر معطل ہو جائے۔ اس طرح کی تہمیز میرے لیے ذہنی عیش و نشاط کا سامان بہم کر دیا کرتی ہے، اور دماغ اثر نو تازہ دم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عین سیاسی طوفانوں کے موسم میں کوئی ہم ذوق دوست آ نکلتا ہے اور انہیں موقع مل جاتا ہے کہ کلم و تخیل کی جگہ صحبت و مجالست کے ذریعے اپنی مشغولیت کا ذائقہ بدلیں۔ وہ مان اپنے گرد و پیش کی دنیا سے باہر نکل آئیں گے اور ایک انقلابی تحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایک دوسرے ہی عالم میں پہنچا دیں گے۔ وہ فوراً اپنے خادم خاص عبداللہ کو پکاریں گے کہ چائے لاؤ۔ یہ گویا اس کا اعلان ہوگا کہ ان کا ذوق و کیف کا خاص وقت آ گیا ہے۔ پھر شعر و سخن کی صحبت شروع ہو جائے گی، علم و ادب کا مذاکرہ ہونے لگے گا، اور اعلیٰ درجہ کی چینی چائے، وائٹ جسامن کے چھوٹے چھوٹے فنجانوں کا دور چلنے لگے گا۔ انہیں اپنی طبیعت کے انفعالات پر غالب آنے اور اپنے آپ کو اچانک بدل لینے کی جو غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی ہے، وہ فی الحقیقت ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں خود اپنی آنکھوں سے اس انقلابی تحول کو دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ مجھے 8 برس سے یہ موقع حاصل ہے۔ نواب صدر یارجنگ ایک خاندانی رئیس ہیں۔ ملک کے سیاسی معاملات میں ان کا طرز عمل وہی رہتا ہے جو عموماً ملک کے طبقہ رؤساء کا ہے، یعنی سیاسی کشمکش کے میدانوں سے علیحدگی اور اپنے گوشہ سکون و جمعیت پر قناعت۔ برخلاف اس کے مولانا کی پوری زندگی سیاسی جدوجہد کی جنگ آزمائی اور مارکہ آرائی کی زندگی ہے، لیکن صورتحال کا یہ اختلاف بلکہ تضاد ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے باہمی علائق کی یگانگت و یکجہتی پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ نہ کبھی مولانا سیاسی معاملات کی طرف کوئی اشارہ کریں گے، نہ کبھی نواب صاحب کی جانب سے کوئی ایسا تذکرہ درمیان آئے گا۔ دونوں کا علاقہ ذاتی محبت و اخلاص اور ذوق علم و ادب کے اشتراک کا علاقہ ہے،
اور ہمیشہ اسی دائرے میں محدود رہتا ہے۔ چنانچہ کلا احمد نگر کے ایک مکتوب مورخہ 29 اگست 1942 میں وہ سیاسی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مجھے یہ قصہ یہاں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ میری آپ کی مجلس آرائی افسانہ سرائی کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ میری دکان سخن میں ایک ہی طرح کی جنس نہیں رہتی، لیکن آپ کے لیے کچھ نکالتا ہوں تو احتیاط کی چھلنی میں اچھی طرح چھان لیا کرتا ہوں کہ کسی طرح کی سیاسی ملاوٹ باقی نہ رہے۔ 15 جون 1945 کو مولانا 3 برس کی قید و بند کے بعد رہا ہوئے، اور اس حالت میں رہا ہوئے کہ 44 پاؤنڈ وزن کم ہو چکا تھا اور تندرستی جواب دے چکی تھی، لیکن رہائی کے بعد ہی انہیں فوراً شملہ پہنچنا اور شملہ کانفرنس کی مشغولیتوں میں گم ہو جانا پڑا۔ اب وہ کلا احمد نگر اور بانکوڑا کے قید خانہ کی جگہ واسرائے گل لاج شملہ کے مہمان تھے، لیکن یہاں بھی صبح 4 بجے کی سحر خیزی اور خود مشغولی کے معمولات برابر جاری رہے۔ ایک دن صبح اچانک نواب صاحب کی یاد سامنے آ جاتی ہے اور وہ ایک شعر لکھ کر 3 برس پیشتر کی خط و کتابت کا سلسلہ اثر نو تازہ کر دیتے ہیں۔ پھر تبدیلی آب و ہوا کے لیے کشمیر جاتے ہیں اور 3 ہفتے گلمرگ میں مقیم رہتے ہیں۔ گلمرگ سے سری نگر آتے ہیں اور ایک ہاؤس بوٹ میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہاؤس بوٹ نسیم باغ کے کنارے لگا دیا گیا تھا اور مولانا کی صبحیں اسی کے ڈرائنگ روم میں بسر ہونے لگی تھیں۔ پھر یہاں خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور 3 ستمبر 1945 کو مولانا اپنے ایک مکتوب میں کلا احمد نگر کے حالات کی حکایت چھیڑ دیتے ہیں اور ان مکاتیب کی نگارش کے اسباب و محرکات کی تفصیلات لکھتے ہیں جو اس مجموعے میں جمع کیے گئے ہیں۔ چونکہ رہائی کے بعد کے مکاتیب کا یہ حصہ بھی ان مکاتیب سے مربوط ہو گیا ہے، اس لیے مولانا سے اجازت لے کر میں نے انہیں بھی اس مجموعہ کی ابتدا میں شامل کر دیا ہے۔ رہائی کے بعد کے یہ مکاتیب اس مجموعہ کے لیے دیباچے کا کام دیں گے۔ مولانا کو سینکڑوں خطوط لکھنے اور لکھوانے پڑتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی نقول نہیں رکھی جا سکتی، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے خاص علمی و ادبی مکاتیب کی نقول رکھنے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی اور اس طرح سینکڑوں مکاتیب ضائع ہو گئے۔ 1940 میں نے مولانا سے درخواست کی کہ جو خاص مکاتیب وہ دوستانے خاص کو لکھا کرتے ہیں ان کی نقول رکھنے کی مجھے اجازت ملے۔ چنانچہ مولانا نے اجازت دے دی اور اب ایسا ہونے لگا کہ جب کبھی مولانا کوئی مکتوب خاص اپنے ذوق و کیف میں لکھتے، میں پہلے اس کی نقل کر لیتا، پھر ڈاک میں ڈالتا۔ نواب صاحب کے نام 1940، 1941 اور 1942 میں جس قدر خطوط لکھے گئے سب کی نقول میں نے رکھ لی تھی اور میرے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر رہائی کے بعد مولانا نے کلا احمد نگر کے مکاتیب میرے حوالے کیے کہ حسب معمول ان کی نقول رکھ لوں اور اصل نواب صاحب کی خدمت میں بیک دفعہ بھیج دوں۔ لیکن میں نے جب ان کا مطالعہ کیا تو خیال ہوا کہ ان تحریرات کا محض نج کی خطوط کی شکل میں رہنا اور شائع نہ ہونا اردو ادب کی بہت بڑی محرومی اور ارباب ذوق کی ناقابل تلافی حرمانی ہوگی۔ مولانا اس وقت شملہ میں تھے۔ میں نے باسرار ان سے درخواست کی کہ ان مکاتیب کو ایک مجموعے کی شکل میں شائع کرنے کی اجازت دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کے تمام ارباب ذوق و نظر اس واقعے کے شکر گزار ہوں گے کہ مولانا نے اشاعت کی اجازت دے دی اور اس طرح میں اس قابل ہو گیا کہ یہ مجموعہ دیدہ وران علم و ادب کی ضیافت ذوق کے لیے پیش کر سکوں۔ 1942 میں گرفتاری سے پہلے مولانا لاہور گئے تھے۔ وہاں انفلوئنزا کی شکایت لاحق ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں کلکتہ آئے اور صرف 3 دن ٹھہر کر 2 اگست کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی صدارت کے لیے بمبئی روانہ ہو گئے۔ بمبئی جاتے ہوئے ریل میں انہوں نے ایک مکتوب نواب صاحب کے نام لکھ کر رکھ لیا تھا کہ بمبئی پہنچ کر مجھے دے دیں گے۔ میں حسب معمول اس کی نقل رکھ کر اصل ڈاک میں ڈال دوں گا، لیکن بمبئی پہنچنے کے بعد وہ اپنی مصروفیتوں میں غرق ہو گئے اور مکتوب سفر ان کے اٹاچی کیس میں پڑا رہ گیا، یہاں تک کہ 9 اگست کی صبح کو وہ گرفتار ہو گئے۔ چونکہ کلا احمد نگر کے پہلے مکتوب میں اس خط کا ذکر آیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اسے بھی ابتدا میں شامل کر دیا جائے، چنانچہ وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ مولانا کے اسلوب نگارش سٹائل کی نسبت اپنے تاثرات کے اظہار کی جرات کروں گا، لیکن جب اس ارادے کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہوا تو معلوم ہوا
کہ خاموشی کے سوا چارہ کار نہیں، کیونکہ جتنا کچھ اور جیسا کچھ لکھنا چاہیے اس کی یہاں گنجائش نہیں، اور جس قدر لکھنے کی گنجائش ہے وہ اظہار تاثرات کے لیے کافی نہیں۔ صرف اتنا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ فرانسیسی ادبیات میں ادب کی جس نوعیت کو ادب اعلیٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اگر اردو ادب میں اس کی کوئی مثال ہمیں مل سکتی ہے تو وہ صرف مولانا کی ادبیات ہیں۔ مولانا نے اپنے اسلوب نگارش کے مختلف ڈھنگ رکھے ہیں، کیونکہ ہر موضوع ایک خاص طرح کا اسلوب چاہتا ہے اور اسی اسلوب میں اس کا رنگ ابھر سکتا ہے۔ دینی مباحث کے لیے جو اسلوب تحریر موزوں ہوگا، تاریخ کے لیے موزوں نہ ہوگا۔ تاریخی مباحث جس طرز کتابت کے متقاضی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ادبی نگارشات کے لیے بھی وہ موزوں ہوں۔ عام حالت یہ ہے کہ ہر شخص ایک خاص طرح کا اسلوب تحریر اختیار کر لیتا ہے اور پھر جو کچھ لکھتا ہے اسی رنگ میں لکھتا ہے۔ لیکن مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم و ذوق کے تنوع کی طرح اپنا اسلوب تحریر بھی مختلف قسموں کا رکھا ہے۔ عام دینی اور علمی مطالب کو وہ ایک خاص طرح کے اسلوب میں لکھتے ہیں۔ صحافت نگاری کے لیے انہوں نے ایک دوسرا اسلوب اختیار کیا ہے، اور خالص ادبی انشا پردازی کے لیے ان دونوں سے الگ طریقے نگارش ہے۔ جس زمانے میں الہلال نکلا کرتا تھا تو اس میں کبھی کبھی وہ خالص ادبی قسم کی چیزیں بھی لکھا کرتے تھے۔ ان تحریروں میں انہوں نے ایک ایسا مجتہدانہ اسلوب اختیار کیا تھا جس کی کوئی دوسری مثال لوگوں کے سامنے موجود نہ تھی۔ اس اسلوب کے لیے اگر کوئی تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے تو وہ صرف شعر منصور کی ہے، یعنی وہ نثر میں شاعری کیا کرتے تھے۔ ان کی تحریر از سر تا پا شعر ہوتی تھی، صرف ایک چیز اس میں نہیں ہوتی تھی، یعنی وزن، اور اس لیے اسے نظم کی جگہ نثر کہنا پڑتا تھا۔ اس طرز تحریر کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی نثر کی شاعری کو شعراء کی نظم کی شاعری سے مخلوط و مربوط کر کے ترتیب دیتے تھے، اور یہ اختلاط اور ارتباط اس طرح وجود میں آتا تھا کہ اشعار صرف مطالب کی مناسبت سے ہی نہیں آتے تھے بلکہ بجائے خود مطالب کا ایک جز بن جاتے تھے، ایسا جز کہ اگر اسے الگ کر دیجئے تو خود نفس مطلب کا ایک ضروری اور لا ینفک جز الگ ہو جائے۔ اکثر حالتوں میں مطالب کا سلسلہ اس طرح پھیلتا کہ پورا مضمون نثر کے چھوٹے چھوٹے پیراگرافوں سے مرکب ہوتا اور ہر پیراگراف کسی ایک شعر پر ختم ہوتا۔ یہ شعر نثر کے مطلب سے ٹھیک اسی طرح جڑا اور بندھا ہوا ہوتا جس طرح ایک ترکیب بند کا ہر بند ٹیپ کے کسی شعر سے وابستہ ہوتا ہے اور وہ شعر بند کا ایک ضروری جز بن جاتا ہے۔ لوگ نثر میں اشعار لاتے ہیں تو عموماً اس طرح لاتے ہیں کہ کسی جزئی مناسبت سے کوئی شعر یاد آ گیا اور کسی خاص محل میں درج کر دیا گیا، لیکن مولانا اس قسم کی تحریرات میں جو شعر درج کریں گے اس کی مناسبت میں ہے جزئی مناسبت نہ ہوگی بلکہ مضمون کا ایک ٹکڑا بن جائے گی، گویا خاص اسی محل کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اور مطلب کا تقاضا پورا کرنے اور ادھوری بات کو مکمل کر دینے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس طرز تحریر پر وہی شخص قادر ہو سکتا ہے جو کامل درجے کا شاعرانہ فکر رکھنے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے بے شمار اشعار بھی اپنے حافظہ میں محفوظ رکھتا ہو، اور مطالب کی ہر قسم اور ہر نوعیت کے لیے جس طرح کے اشعار بھی مطلوب ہوں فوراً حافظہ سے نکال سکتا ہو، اور پھر ساتھ ہی اس کا ذوق بھی اس درجہ سلیم اور بے داغ ہو کہ صرف اعلیٰ درجہ کے اشعار ہی حافظہ قبول کرے اور حسن انتخاب کا معیار کسی حال میں بھی درجہ سے نہ گرے۔ اس اعتبار سے مولانا کے حافظے کا جو حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ قدرت نے انہیں جو خصائص بخشے ہیں شاید ان سب میں حافظے کی نعمت لازوال سب سے بڑی نعمت ہے۔ عربی، فارسی اور اردو کے کتنے اشعار ان کے حافظے میں محفوظ ہوں گے یہ کسی کو معلوم نہیں، غالباً خود انہیں بھی معلوم نہیں، لیکن جو ہی وہ قلم اٹھاتے ہیں اور مطالب کی مناسبتیں ابھرنے لگتی ہیں ان کے حافظے کے بند کواڑ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم اور ہر نوعیت کے سینکڑوں شعر پرہ باندھے سامنے کھڑے ہیں۔ جس شعر کی جس جگہ ضرورت ہوئی فوراً اسے نکالا اور انگوٹھی کے نگینے کی طرح مضمون میں جڑ دیا۔ عام علمی اور دینی مباحث کی تحریرات میں بھی مولانا بہت کم اشعار لایا کرتے ہیں، صفوں کے صفحے لکھ جائیں گے اور ایک شعر بھی نہیں آئے گا۔
لیکن اس خاص اسلوب تحریر میں وہ اس کثرت سے اشعار سے کام لیتے ہیں کہ ہر دوسری تیسری سطر کے بعد ایک شعر ضرور ہو جاتا ہے ہر دوسری تیسری سطر کے بعد ایک شعر ضرور آ جاتا ہے اور مطلب کہ حسن و دل آویزی کا ایک نیا پیکر نمایاں کر دیتا ہے۔ قلعہ احمد نگر کے اکثر مکاتیب اسی طرز تحریر میں لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے نثر میں شاعری کی ہے اور جس مطلب کو ادا کیا ہے اس طرح کیا ہے کہ جدت فکر نقشہ آرائی کر رہی ہے اور وسعت تخیل رنگ و روغن بھر رہی ہے۔ اجتہاد فکر اور تجدید اسلوب مولانا کی عام اور ہمہ گیر خصوصیت ہے۔ قلم اور زبان کے ہر گوشے میں وہ طرز عام سے اپنی روش الگ رکھیں گے اور الفاظ و تراکیب سے لے کر مطالب اور ادائے مطالب کے طرز تک ہر بات میں تقلید عام سے گریزاں اور اپنے مجتہدانہ انداز میں بے میل اور بے لچک نظر آئیں گے۔ انہوں نے جس وقت قلم ہاتھ میں سنبھالا ہمیشہ پیش رو اور صاحب اسلوب رہے ہیں، کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی دوسرے پیش رو کے نقش قدم پر چلیں۔ چنانچہ ان مکاتیب میں بھی ان کا مجتہدانہ انداز ہر جگہ نمایاں ہے، بغیر کسی اہتمام اور کاوش کے قلم برداشتہ لکھتے گئے ہیں، لیکن قدرت بیان ہے جو بے ساختگی میں بھی ابھری چلی آتی ہے اور کاوش فکر ہے جو آمد میں بھی آورد سے زیادہ بنتی اور سنورتی رہتی ہے۔ ظرافت ہے تو وہ اپنی بے داغ لطافت رکھتی ہے، واقعہ نگاری ہے تو اس کے نقش آرائی کا جواب نہیں۔ فکر کا پیمانہ ہر جگہ بلند اور نظر کا معیار ہر جگہ ارجمند ہے۔ ان مکاتیب پر نظر ڈالتے ہوئے سب سے زیادہ اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ مولانا کا دماغی پس منظر بیک گراؤنڈ ہے۔ اس پس منظر پر افکار و احساسات کی تمام جلوہ ترازیوں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ ایک شخص 9 اگست کی صبح کو بستر سے اٹھا تو اچانک اسے معلوم ہوا کہ وہ گرفتار شدہ قیدی ہے اور کسی لامعلوم مقام پر لے جایا جا رہا ہے، پھر ایک ایسی شدید فوجی نگرانی کے اندر جس کی کوئی پچھلی مثال ہندوستان کی سیاسی جد و جہد کی تاریخ میں موجود نہیں۔ اسے قلعہ احمد نگر کی ایک عمارت میں بند کر دیا جاتا ہے اور دنیا سے تمام علائق یک قلم منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس حادثہ کے 24 گھنٹے بعد دوسری صبح کو اٹھتا ہے اور قلم اٹھا کر خامہ فرسائی شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن حالات کی تحریک خیالات میں جنبش پیدا کرتی رہتی ہے اور جو کچھ دماغ میں ابھرتا ہے بے روک نوک قلم کے حوالے ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے حوصلہ فرسا حالات میں ان کا دماغی پس منظر کیا تھا اور وقت کے تمام مخالفانہ حالات کو کس نظر اور کس مقام سے دیکھ رہا تھا۔ یہی دماغی پس منظر ہے جس کی نوعیت سے ہر عظیم شخصیت کی عظمت کا اصل مقام دنیا کے آگے نمایاں ہوتا ہے۔ یہی کسوٹی ہے جس پر ہر انسانی عظمت کسی جا سکتی ہے اور یہی معیار ہے جو ہر انسان کی عظمت و پستی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ان مکاتیب میں مولانا نے خود کوشش کی ہے کہ اپنا دماغی پس منظر دنیا کے آگے رکھ دیں اور اسی لیے یہ غیر ضروری ہو گیا ہے کہ اس بارے میں بحث و نظر سے کام لیا جائے۔ میں صرف معاملے کے اس پہلو پر اہل نظر کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، خود کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ گزشتہ جولائی میں جو ہی ان مکاتیب کی اشاعت کا اعلان ہوا، ملک کے ہر گوشے سے تقاضے ہونے لگے کہ ان کے ترجمے کا بھی سر و سامان ہونا چاہیے۔ کلکتہ، بمبئی، دہلی، الہ آباد، کانپور اور پٹنہ کے پبلشروں کا تقاضا تھا کہ انگریزی، ہندی، گجراتی، بنگالی، تامل وغیرہ میں زبانوں میں ان کے ترجمے کی اجازت دی جائے۔ میں نے یہ تمام درخواستیں مولانا کی خدمت میں پیش کر دیں لیکن انہوں نے ترجمے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے فرمایا کہ چند مکاتیب کے سوا یہ تمام مکاتیب ایک ایسے اسلوب میں لکھے گئے ہیں کہ ان کا کسی دوسری زبان میں صحت ذوق و معیار کے ساتھ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کیا جائے گا تو اصل کی ساری خصوصیتیں مٹ جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت تک ترجمے کی اجازت کسی فرم کو نہیں دی گئی۔ مولانا نے جس خیال سے ترجمے کو روکا ہے مجھے یقین ہے کہ اس سے ہر صاحب نظر اتفاق کرے گا۔ یہ نثر میں شاعری ہے اور شاعری ترجمے کی چیز نہیں ہوتی۔ البتہ 2-4 مکتوب جو فلسفیانہ اور تاریخی مباحث پر لکھے گئے ہیں ترجمہ کیے جا سکتے ہیں، انہیں مستثنیٰ کر دینا چاہیے۔ یہ تمام مکاتیب صدیق مکرم کے خطاب سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ صدیق تشدید کے ساتھ صدیق نہیں جیسا کہ بعض اشخاص پڑھنا چاہیں گے، بلکہ بغیر تشدید کے ہے۔ صداقہ عربی میں دوستی کو کہتے ہیں، صدیق یعنی دوست۔ 11 اپریل 1943 کے مکتوب کے آخر میں متمم بن نویرہ کے مرثیے کے اشعار نقل کیے گئے ہیں۔
یہ مرثیہ اس نے اپنے بھائی مالک کی یاد میں لکھا تھا۔ ان اشعار کے مطلب کا خلاصہ یہ ہے: میرے رفیق نے جب دیکھا کہ قبروں کو دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگتے ہیں تو اس نے مجھے ملامت کی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس ایک قبر کی وجہ سے جو ایک خاص مقام پر واقع ہے تو ہر قبر کو دیکھ کر رونے لگتا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک غم کا منظر دوسرے غم کی یاد تازہ کر دیا کرتا ہے، لہٰذا مجھے رونے دے۔ میرے لیے تو یہ تمام قبریں مالک کی قبریں بن گئی ہیں۔ حکایت بے ستونوں کوہکن ایران کے قدیم آثار میں ایک اثر بے ستون کے نام سے مشہور ہے اور داستان سراؤں نے اسے فرہاد کوہکن کی طرف منسوب کر دیا ہے، مگر دراصل یہ بے ستون ہے۔ بستون بہستان یا باغستان ہے۔ فارسی قدیم میں باغ خدا یا دیوتا کو کہتے ہیں، یعنی یہ مقام خداؤں کی جگہ ہے۔ محمد اجمل خان۔